معز الدولہ کے دور حکومت میں بغداد اور اس کے اطراف میں چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام ہونے لگیں۔ خطرناک مجرموں نے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس صورتحال کا حل نکالنے کے لیے حکومت وقت نے ایک سخت گیر پولیس آفیسر کو بغداد میں ایس پی مقرر کر دیا، جس نے زبردست آپریشن کر کے خطرناک ڈاکوؤں اور مجرموں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر خلیفہ وقت نے اس کو نشان عبرت بنانے اور ان کے سر قلم کرنے کی اجازت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ اس نے 20 ڈاکوؤں کو دریائے دجلہ کے پل پر سولی دینے اور انہیں قتل کرنے کے لیے جیل سے نکالا، اور پولیس کے ایک دستے کی نگرانی میں انہیں پل پر سولی کے تختوں پر جڑوا دیا، تاکہ عام لوگ ان کے حشر سے عبرت حاصل کریں۔ ابھی آدھی رات نہ گزری تھی کہ پولیس اہلکاروں اور تھانہ داروں کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ انہیں اس وقت جاگ آئی جب ایک مجرم کسی ہیلے سے رسا کاٹ کر چھلانگ لگاتا ہوا نیچے آ گرا اور اٹھ کر دوڑنے لگا۔ انہوں نے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اس کی قسمت میں ابھی زندگی کے کچھ دن باقی تھے، وہ ہاتھ نہ آیا۔ اس کا پیچھا کرنے والوں نے سوچا، اگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہے تو کہیں دوسرے مجرم بھی ایسے ہی فرار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ واپس پل پر آ گئے اور باقی مجرموں کی نگرانی کرنے لگے۔ فرار ہونے والے مجرم کے متعلق وہ سوچتے اور آپس میں کہنے لگے، صاحبو، ہمارا ایس پی بڑا سخت گیر انسان ہے۔ صبح کو اس نے ڈاکوؤں کی گنتی کرنی ہے۔ اگر 20 پورے نہ ہوئے تو وہ ہمارا ایسا حشر کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ کہے گا کہ تم نے رشوت لے کر مجرم کو بھگا دیا ہے۔ اگر ہم نے جان بچانے کے لیے اقرار کر بھی لیا تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اقرار نہ کیا تو بھی۔ وہ مسلسل پٹواتا رہے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک ہم اقرار نہ کر لیں۔ چنانچہ ان کی آپس میں یہ رائے ٹھہری کہ وہ بھاگ جائیں، مگر جائیں کہاں؟ ہر جگہ پکڑے جائیں گے۔ قاضی بہلول نے، جو اس وقت پولیس اہلکار تھا، پولیس افسر کو رائے دی کہ جناب من، ہمیں چاہیے کہ گلیوں سڑکوں پر نکل جائیں اور کسی بدنصیب کو پکڑ لائیں اور اسے یہاں سولی پر لٹکا دیں، کیونکہ آدھی رات گزر چکی ہے، لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں سوئے ہوئے ہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ رات کو یہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ صبح ایس پی آئے گا تو کہہ دیں گے کہ جناب آپ نے ہمیں 20 مجرم دیے تھے اور یہ پورے 20 ہیں۔ چنانچہ چند پولیس اہلکار سڑکوں اور گلیوں میں اپنا شکار ڈھونڈنے نکل پڑے اور چلتے چلتے پل عبور کر کے شہر کے مغربی حصے تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں پل کے نیچے ایک بدقسمت آدمی پیشاب کرتا نظر آیا، جسے انہوں نے پکڑ لیا اور اسے مارنے پیٹنے لگے۔ اسے یوں کھینچنے لگے جیسے قصاب بکرے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہو۔ وہ آدمی روتے اور چیختے ہوئے پوچھنے لگا، ظالموں، میرا کیا گناہ ہے؟ لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور 20 کی گنتی پوری کرنے کے لیے اسے لا کر سولی پر جکڑ دیا گیا۔ وہ طلوع آفتاب تک اتنا رویا اور چلایا کہ پولیس اہلکاروں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بے گناہ اور مظلوم شخص ہے اور صبح کو اس کی بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ لیکن اسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ صورت میں ان کو اپنی جانوں کا خطرہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد لوگ جمع ہونے لگے اور تھوڑی دیر بعد ایس پی بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ شخص بری طرح چیخا اور یوں فریاد کرنے لگا، تمہیں واسطہ ہے اس دن کا جس دن آپ نے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بات سن لیں، میں بے گناہ ہوں اور ان لوگوں میں شامل نہیں جن کے متعلق سولی دینے اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو اتفاقاً ان کے ہاتھ آ گیا ہوں اور انہوں نے مجھے پکڑ کر جکڑ دیا ہے۔ ایس پی نے پوری کہانی سن کر باقی مجرموں کی گردنیں قلم کر دیں اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ اس دوران اس نے پولیس انسپکٹر اور اس کے اہلکاروں کو کہا کہ تم لوگوں نے رشوت لے کر ملزم بھگا دیا ہے اور اس کی جگہ بے قصور آدمی پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس کا جواب پولیس انسپکٹر اور اس کے ماتحت عملے نے یہ دیا، صاحب اس کا کیا ہے؟ سبھی مجرم اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں۔ آپ نے ہمیں 20 آدمی دیے ہیں
وہ سب حاضر ہیں۔ تاہم پولیس آفیسر نے مزید تفتیش کے لیے جیل سے باقی قیدیوں اور دربانوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے پوچھا، کیا یہ شخص ان مجرموں میں ہے جو آپ کے ساتھ جیل میں تھے اور میں نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا؟ تمام دربانوں اور قیدیوں نے باری باری اس کا چہرہ بغور دیکھا اور متفقہ رائے دی کہ نہیں جناب، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ سب ہمارے ساتھ نظر بند رہے ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پولیس آفیسر نے مکمل شہادتیں ملنے پر اسے چھوڑ دیا، لیکن مزید پوچھ گچھ کے لیے اسے اپنی کچہری میں حاضر کر لیا اور پوچھا، ہم نے مکمل شہادتیں ملنے کے بعد تجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو آدھی رات کو یہاں پر کیوں آیا تھا؟ کیا تیرا گھر بار نہیں جہاں تو رات گزارتا؟ ادھر سنسان اور ویران جگہ پر تو کیسے پہنچ گیا؟ ملزم: جناب، میں اپنی کشتی میں سویا ہوا تھا اور مجھے پیشاب آ گیا۔ میں باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پولیس آفیسر: لیکن تو اپنی کشتی میں رات کیوں بسر کر رہا تھا؟ یہاں کشتی کھڑی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ملزم: جناب، میں بس اپنی کشتی میں رات بسر کر رہا تھا، لہذا رفع حاجت کے لیے ادھر نکلا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ایس پی کا طریقہ کار یہ تھا کہ تفتیش کے وقت ملزم کے پیچھے کوڑا بردار جلاتوں کو یہ سمجھا کر کھڑا کر دیتا کہ جب میں اپنا سر کھجلاؤں تو ملزم پر پوری قوت سے کوڑا برسا دینا۔ اگر ملزم سچ سچ بتا دے تو ٹھیک، ورنہ 2 یا 3 دفعہ پوچھنے کے بعد پھر سر کھجلاتا اور کوئی جلاد اس پر کوڑے برساتا اور وہ آفیسر خود جلاد سے کہتا، ارے اسے کیوں مارتا ہے، ابھی مجھے پوچھ لینے دو۔ آفیسر نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، سچ سچ بتا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ الغرض پولیس آفیسر نے اس سے 2 یا 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد اپنا سر کھجلایا تو جلاد نے پوری قوت سے اس پر کوڑا برسا دیا، جس کی شدت سے وہ یوں چلایا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ ایس پی نے بظاہر جلاد کو ڈانٹ پلائی اور کہا، اس بے گناہ کو کیوں مارتا ہے؟ اللہ تیرا برا کرے، یہ تو سچ سچ بتانے والا تھا، رک جا۔ ارے آگے آ اور سچ سچ بتا تاکہ تیری جان جلدی چھوٹے اور تو اپنی راہ لے۔ ملزم: اگر میں سچ سچ بتاؤں تو اللہ کے نام پر وعدہ کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ایس پی: ہاں بالکل، سچ سچ بتاؤ۔ ملزم نے اپنی کہانی یوں بیان کی، صاحب میں فلاں گھاٹ پر چلنے والی کشتی کا ملاح ہوں۔ گزشتہ رات چاند کی چاندنی میں کشتی چلا رہا تھا کہ مجھے ساحلی محلے کی طرف سے آواز سنائی دی۔ میں اس طرف گیا تو ایک اجنبی نے مجھے 1 درہم دیا اور کہا، اس عورت اور اس کی 2 بچیوں کو باب شماسیہ پر چھوڑاؤ، یعنی دریا کے دوسرے کنارے چھوڑاؤ۔ چنانچہ میں اسے لے کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑا سفر طے کیا تھا کہ اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی تو مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ میری نیت میں فطور آ گیا اور کشتی کو موڑ کر دریا کے درمیان میں لے گیا۔ میں نے کشتی کا چپو اندر رکھ کر عورت سے حرام کاری کا مطالبہ کیا، جسے وہ نہ مانی اور سختی سے انکار کرنے لگی۔ میں نے پورا زور لگایا لیکن وہ اپنا دفاع کرتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ دونوں بچیاں کس کی ہیں؟ اس عورت نے بتایا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا، مجھے موقع دے ورنہ تیری اس بچی کو دریا میں غرق کر دوں گا، لیکن وہ نہ مانی اور سختی سے انکار کرتی رہی۔ چنانچہ میں نے ایک بچی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ چیخی تو میں بھی اس کے ساتھ چیخ پڑا تاکہ اگر کوئی آواز سن بھی لے تو سمجھ نہ سکے کہ ماجرا کیا ہے، اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ روتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر مطالبہ کیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی دوسری بچی پکڑی اور اسے دھمکی دے کر مطالبہ کیا، اگر موقع نہیں دے گی تو اسے بھی غرق کر دوں گا۔ جب اس نے انکار کیا تو میں نے دوسری کو بھی دریا میں پھینک دیا۔ وہ چیخی اور واویلا کرنے لگی تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی، اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تب بھی میں تجھے موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اس عورت کے ہاتھ پکڑے اور اسے دریا میں پھینکنے پر تیار ہو گیا۔ وہ ہمت ہار گئی اور اس نے ڈر کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا
اور میں نے حرام کاری کی خواہش پوری کر لی۔ جب میں نے اپنی ہوس پوری کر لی تو دل میں خیال آیا، اب اس عورت کو اگر منزل مقصود تک پہنچانے جاتا ہوں تو یہ وہاں پر مجھے پکڑوا دے گی، اور اگر واپس لے جاتا ہوں تو بھی مارا جاؤں گا۔ خلاصی کا رائے یہی ہے کہ اسے بھی دریا میں پھینک دوں۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے دریا میں پھینک دیا۔ پھر وہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہاں رہا تو پہچانا جاؤں گا اور ورثا مجھے پکڑ کر پوچھ گچھ کریں گے، تو سوچا کہ کشتی کو نہر میں ڈال کر اندرون شہر جاؤں اور غائب ہو جاؤں۔ بس اسی تگ و دو میں مصروف تھا کہ مجھے اس جگہ قضائے حاجت کی مجبوری آڑے آئی، اور میں کشتی سے نکل کر یہاں پر قضائے حاجت سے فارغ ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور اس فرار ہونے والے ڈاکو کی جگہ مجھے سولی پر چڑھا دیا۔ اگرچہ یہ شخص بے قصور پکڑا گیا تھا اور اس کی آہ و فغاں سن کر پولیس والوں کے دل پگھل رہے تھے، اور سولی پر اس کی چیخ و پکار در و دیوار کو ہلا رہی تھی، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سنگ دل مجرم تھا۔ نامعلوم اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا ہوگا جن کا کوئی قصور نہ تھا، اور اس عورت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ پکڑنے والے ارادتاً اسے پکڑنے نہ آئے تھے، لیکن مظلوموں کی آہیں عرش الہی سے جا ٹکراتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے، میں ان کی مدد کر کے رہوں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ اگر اللہ چاہتا تو اسی وقت اس ظالم کو انجام تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے دنیا والوں کو بتانا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والوں کا انجام یوں بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ شرع کے احکام کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایس پی نے ظالم کی کہانی سن کر اپنی زبانی تسلی کر دی اور کہا، میرے اور تیرے درمیان معاملہ کیسا تھا؟ جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے اسے واپس بلایا اور کہا، نوجوان، تو نے جاتے ہوئے ہمارے حق کا بھی خیال نہ رکھا کہ ہم تجھ سے حلف لیں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وہ واپس لوٹ آیا تو پولیس آفیسر نے کہا، پکڑ لو اس سنگ دل ظالم کو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑا اور اس کے ہاتھ کاٹنے شروع کیے تو وہ بولا، جناب تم بد عہدی میں میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو جبکہ تم نے مجھے امان دی تھی۔ ایس پی نے کہا، ارے خونخوار کتے، تیرے جیسے کے لیے امان کہاں؟ 3 بے گناہوں کو تو مار چکا ہے اور عزت لوٹ چکا ہے۔ چنانچہ پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور پھر اس کی گردن کاٹ کر اسے آگ میں جلا دیا گیا۔ یوں ظالم درندے کا قصہ تمام ہوا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ظالم اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے، دیر سویر صحیح، لیکن جس نے جس پر ظلم کیا اللہ پاک اسے اپنے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اس سے اس کی سزا نہ ملی ہو۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔